الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ سورۃ العلق کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتریں۔ نزول کے اعتبار سے ان آیات کا نمبر پہلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جبل نور کی چوٹی پر واقع ایک غار جسے غار حرا کہا جاتا ہے، جو آج بھی اپنی اصلی حالت پہ قائم و دائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، اپنے ساتھ پانی لے کر، ستو لے کر، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا جس پہ یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر کہا اقرأ پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اس وقت یہ 5 آیات اتریں۔ چونکہ پہلی وحی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا کام یہ ہے تحمل الکلا، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں کا، ناداروں کا، بے سہاروں کا، آپ سہارا بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں جس کے اندر یہ صفات ہوں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ عالم تھے تورات کے، انجیل کے، لوگوں کو تورات لکھ لکھ کے دیتے تھے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی، سارا واقعہ سنا، تو وہ کہنے لگا کہ ذالک الناموس الذی، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جو سابقہ انبیاء کے پاس آتا رہا۔ اور ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا تجھے یہاں کے لوگ یہاں سے نکال دیں گے، کاش کہ میری اتنی زندگی ہوتی اور میں آپ کی نصرت کر سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگ نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ تو نے جس کلمے کی دعوت دینی ہے وہ دعوت جس نے بھی دی ہے اس کو نکالا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات تھی جو اتری۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ایک صورت عطا فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں اسے غذا ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ قلم ذریعہ ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا، تو فرمایا تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا، وہ علم انسان کو سکھایا۔ میں پچھلے بیان میں بھی عرض کر چکا، پچھلے سے پچھلے بیان میں، کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیاوی ضروریات کے ساتھ ہے، ویسے علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ علم کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی الذہن، ذہن میں کسی شے کی صورت کا آ جانا، اس کی شکل کا آ جانا، اسے علم کہتے ہیں۔ دوسری تعریف الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت جب عقل میں حاصل ہو جائے اسے علم کہتے ہیں۔ تیسری تعریف الحاضر عند المدرک، بہرحال جو بھی تعریف کی جائے یہ علم کی لغوی تعریفیں ہیں، اور علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے، دنیا میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے جو علوم درکار ہیں، مثلا انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے ایک مستقل علم ہے کہ خوراک کیسے حاصل کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے، اس کو کیسے ذخیرہ کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے۔ زراعت والے اس پہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں، اور زراعت کی یونیورسٹیاں تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ تو چونکہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کو باقاعدہ لیا گیا، اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے
لباس کی ضرورت ہے۔ اب لباس کیسے بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا کیسے بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک مستقل علم ہے، یہ ایک مستقل فن ہے۔ باقاعدہ کپڑے کے کارخانے قائم کیے جاتے ہیں۔ انسان کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، تو اب مکان کو کیسے تعمیر کیا جائے، تعمیر مکان اس کا ایک مستقل علم ہے، اس پہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے، اور جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس پہ مختلف تجربات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مکان کو کیسے تعمیر کیا جائے کہ وہ ہوادار ہو، وہ آرام دہ ہو، تو اس پر باقاعدہ بحث کی جاتی ہے۔ انسان کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت زیادہ آمد و رفت نہیں تھی تو اس وقت لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، خچر گدے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے بطور سواری۔ اب جب آمد و رفت میں اضافہ ہوا تو سواریاں بھی ایجاد ہونے لگیں، سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک سواریاں ایجاد ہوئیں، جس کی وجہ سے اب ایک تو یہ ہے کہ سفر مختصر ہوا اور انسان نئی نئی گاڑیوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تو اس کے لیے بھی باقاعدہ یہ بھی ایک مستقل فن ہے۔ تو چونکہ انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک علم وہ ہے کہ جن کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں سکھایا۔ اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں بھیجا۔ ان چیزوں کے لیے انبیاء کی تعلیمات کا انسان محتاج نہیں رہا، کیونکہ جو انبیاء کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، یہ چیزیں تو ان کے ہاں بھی پائی جاتی، بلکہ ان میں وہ مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے نبوی تعلیمات کی احتیاج نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ نے کون سا علم سکھایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ پھر نبی کے بارے میں فرمایا يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی آخر کس لیے آتے رہے؟ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم نے کپڑا کیسے بنانا ہے، تم نے جوتا کیسے بنانا ہے۔ یہ چیزیں سکھانے کے لیے انبیاء کرام تشریف نہیں لائے۔ تو انبیاء کو جو علم ملا وہ علم اور ہے، وہ علم دین ہے، وہ علم نبوت ہے، وہ علم الہی ہے، وہ علم قرآن ہے، وہ علم آسمانی کتابوں کی صورت میں آیا، انبیاء کرام نے لوگوں کو سکھایا۔ ایک علم کا تعلق دنیا کے ساتھ، دنیاوی ضروریات اس علم سے پوری ہوتی ہیں تو لوگ جوک در جوک اس کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ فیسیں بھرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو دین کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے، جو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے جاننے کا علم ہے، جو علم انبیاء کرام آ کر سکھاتے رہے، اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ اس کے لیے ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے فیسیں بھرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ علم جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، کیونکہ پہلی قسم کا جو علم ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزیں معلوم کر لے، تو اس طرح تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جنگل کے جانور بھی، چرندے پرندے اپنے بچوں کی پرورش وہ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت وہ بھی کرتے ہیں، اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام وہ بھی کرتے ہیں،
تو انسان اگر یہ چیزیں حاصل کر کے اس پہ اتراتا پھرے اور فخر کرتا رہے تو یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں۔ وہ علم جس علم کے ذریعے انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے وہ علم قرآن والا علم ہے، وہ علم حدیث والا علم ہے، وہ علم فقہ والا علم ہے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ انبیاء کرام آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، گلیوں میں کوچوں میں دین کی صدائیں بلند کرتے رہے، لوگوں کے گھروں تک جا کر دین پہنچاتے رہے۔ یہ دین کا علم اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں آفاقی، اس طرح علم دین بھی جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ بھی آفاقی ہے۔ یہ کل بھی انبیاء کرام مفت سکھاتے رہے اور آج تک تبلیغی جماعت والوں کو دیکھو، لوگوں کے گھروں پہ جا کر دروازے کھٹکھٹا کر ان کو بلاتے ہیں، یہ چیزیں مفت سکھا رہے ہیں۔ اور مدارس میں جب آپ اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں تو وہاں بھی یہ تعلیم مفت دی جاتی، کتابیں بھی مفت، پڑھانے والے بھی مفت، کیونکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، کوئی فیس نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ مدارس کے مخالف، اس علم کے مخالف ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں مدارس کہ مدارس میں دہشت گرد ہوتے ہیں، مدارس میں شدت پسند ہوتے ہیں، مدارس میں تخریب کاری ہوتی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کون سے مدرسے میں آپ نے دہشت گرد دیکھے، کسی مدرسے کے بارے میں آپ بتا دیں جہاں طالب علموں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہو، جہاں طالب علموں نے اساتذہ کو مارا پیٹا ہو، اسکولوں میں کالجوں میں ہم ایسے واقعات کئی دکھا دیں گے۔ تو ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہتے کہ وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف ان کی نظر مدارس پہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی، تو مدارس کے ساتھ ان کا ویسے بغض ہے، اسکول کالج ان کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ علم جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے وہ علم قرآن والا علم ہے، وہ حدیث والا علم ہے، وہ فقہ والا علم ہے۔ اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، شروع سے لے کر آج تک یہ مفت پڑھایا جاتا۔ اب چونکہ اس پروپیگنڈے میں تو یہ ناکام ہو چکے، کوئی نظیر پیش نہ کر سکے کہ کس مدرسے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنی سوچوں کا رخ بدلا، اب کہنے لگے کہ مدارس میں جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ اکثر غریب ہوتے ہیں، وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی روزگار نہیں ملتا، بے روزگار پھرتے ہیں، انہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی، انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی، لہذا مدارس کا نصاب چینج کیا جائے، ان میں بھی انگلش داخل کی جائے، ان کو انگریزی پڑھائی جائے، ان کو تاریخ پڑھائی جائے، ان کو جغرافیہ پڑھایا جائے، تاکہ یہ مدارس سے نکلیں تو پھر ان کو بھی کوئی ملازمت مل سکے، بے روزگار پھرتے ہیں۔ یہ ویسے ایک دھوکہ ہے۔ پہلے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اسکولوں سے اور کالجوں سے جو پڑھ کے جاتے ہیں کیا سب کو روزگار مل چکا ہے؟ اب بھی اگر ایک اشتہار دے دیا جائے کہ ایک ڈرائیور کی یا کلرک کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، ایف اے پاس، بی اے پاس، ایم اے پاس، وہ بھی تو بے روزگار پھر رہے ہیں۔
تو پہلے آپ ان کو تو روزگار مہیا کر دیں، مدارس کی فکر بعد میں کریں۔ مدارس کا مقصد یہ نہیں، اس طرح کی کوششیں ان کی ابتدا سے جاری ہیں۔ جب سے علماء دیوبند نے مدارس کے لیے یہ نصاب متعین کیا، اس وقت سے ان کی کوششیں جاری رہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے فرزند تھے مولانا محمد احمد۔ حیدرآباد دکن کے نواب نے ان کو اپنی ریاست کا مفتی بنایا تھا، تو حضرت اکثر وہاں تشریف لے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حیدرآباد دکن کے نواب نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس اکثر عہدوں پہ وہ لوگ فائز ہیں کہ جو اسکولوں سے کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں، بعض فضلاء دیوبند بھی مختلف عہدوں پہ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس کی بنسبت مدارس والوں کی کارکردگی احسن ہے، وہ اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ان کی دیانتداری زیادہ ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے مدرسے سے جو طالب علم فاضل ہوں ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم انہیں عہدوں پہ فائز کریں گے، ان کو روزگار بھی مل جائے گا، بے روزگار نہیں پھریں گے۔ تو مولانا محمد احمد نے فرمایا کہ میں بغیر مشورے کے کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ تشریف لائے، شیخ الہند کے ساتھ مشورہ کیا، تو شیخ الہند نے فرمایا کہ رشید احمد گنگوہی کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، سارا واقعہ بیان کیا کہ نواب صاحب نے یہ التماس اور یہ گزارش کی ہے کہ آپ اپنے فضلاء ہمارے پاس بھیجا کریں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بھاڑ میں جائے نواب صاحب کی ریاست، ہم نے مدارس اس لیے قائم نہیں کیے کہ ہم ریاست کا انتظام چلانے کے لیے نواب صاحب کو افراد مہیا کریں، ہم نے مدارس اس لیے قائم کیے ہیں تاکہ یہ مسجدیں آباد رہیں، یہاں کوئی اذان دینے والا ہو، یہاں کوئی نماز پڑھانے والا ہو، یہاں کوئی بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہو۔ مدارس کا مقصد یہی ہے۔ ہم نے مدارس اس لیے نہیں بنائے کہ ہم نواب صاحب کو افراد تیار کر کے دیں کہ وہ ریاست کا انتظام سنبھالے۔ تو مدارس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی خدمت ہوتی رہے، مسجدیں آباد رہیں، اور الحمدللہ مدارس کے جو فضلاء ہیں ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہوتا، کوئی مؤذن لگ جاتا ہے، کوئی امام لگ جاتا ہے، کوئی خطیب لگ جاتا ہے، دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور یہی مدارس کا مقصد ہے۔ اس لیے بزرگوں نے نصاب ایسا متعین کیا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے جانے والا اسکول کالج کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں ایک عجیب نکتہ بیان کیا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اب ٹائم مختصر ہے، اتنا نہیں ہے کہ سارا واقعہ بیان کروں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی ہے، کشتی میں سوار ہو کے جاتے ہیں، خضر علیہ السلام اس کشتی کا پھٹا توڑ دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں، اخرقتها لتغرق اہلها، کہ کیا تو نے اس لیے اس کو توڑا ہے کہ تو اس کشتی والوں کو ہلاک کر دے؟ بظاہر تو نقصان تھا نا۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جب وضاحت کی تو پتہ چلا بظاہر تو نقصان تھا، لیکن حقیقتاً اس میں فائدہ تھا کہ وہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، وہ صحیح سالم کشتیاں زبردستی چھین لیا کرتا تھا، وہ کشتی مساکین کی کشتی تھی، یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کو عیبدار کر دوں۔
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، بادشاہ زبردستی چھین لیا کرتا تھا کشتیاں، تو ان مسکینوں کی کشتی بچانے کے لیے اس کا پھٹا توڑ دیا۔ بظاہر نقصان تھا لیکن اس میں ایک حکمت تھی۔ تو فرماتے ہیں مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جب مدرسے سے نکلے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کس قسم کا نصاب متعین کیا ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے کو کوئی ملازمت نہیں ملتی، کوئی نوکری نہیں ملتی، اس کی سند کہ ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ تو یہ کیسا نصاب انہوں نے متعین کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی کسی کو ملازمت نہیں ملتی۔ بڑا تعجب ہوا کہ بزرگوں نے یہ کیسا نصاب متعین کیا ہے۔ فرمایا بعد میں مجھے اس کی سمجھ آئی، یہ ان کی فراست، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے پڑھ کے جانے والے طالب علم دین کا کام کرتے رہیں۔ اگر وہ چلے جائیں گے اسکولوں میں کالجوں میں تو پھر دین کا کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے نصاب میں ایسی کوئی چیز رکھی ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان طالب علموں کو حکومت استعمال کر سکے۔ انہوں نے نصاب ایسا متعین کیا کہ یہاں سے طالب علم پڑھ کے جائیں گے تو بس قرآن پڑھاتے رہیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، مساجد آباد رہیں گی، یہی مدارس کا مقصد تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے جس طرح وہ پھٹا ہی توڑ دیا تھا تاکہ بادشاہ کشتی چھین نہ لے، اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے، اس طرح اکابر نے یہ نصاب متعین کر کے یہ سارے راستے مسدود کر دیے کہ یہاں سے پڑھ کے جانے والے ادھر ادھر نہ جائیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ اور اگر اکابر نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو پھر جس طرح آج صورتحال ہے یہ صورتحال نہ ہوتی، دین پڑھانے والا کوئی بھی نہ ملتا۔ تو اصل میں اس میں ایک حکمت تھی۔ تو میں نے عرض کیا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے جس کی طرف لوگ کثرت سے مائل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے عارضی اور وقتی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ایک علم کا تعلق دین کے ساتھ ہے، وہی حقیقتاً علم ہے، وہی علم پڑھ کر انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، وہ علم لوگ انبیاء کرام سے حاصل کرتے ہیں، اور وہی حقیقتاً علم ہے۔ اور وہ علم جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کا علم جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ چلے۔